روس اور یوکرین تنازع صرف ان ممالک میں رہنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی کسی سر درد سے کم نہیں ہے۔ ان دونوں ممالک کی مشترکہ ثقافت انہیں جتنا متحد کرتی ہے اتنا ہی ایک دوسرے سے جدا بھی کرتی ہے۔ 1920 سے 1991 تک یوکرین سوویت یونین کا حصہ رہا۔ 90 کی دہائی میں جب سوویت یونین کا عروج زوال پذیر ہونے لگا تو یوکرین ان ممالک میں سے تھا جس نے 16 جولائی 1990 کو سوویت یونین سے علیحدگی کا اعلان کیا، اور پھر 24 اگست 1991 کو یوکرین نے مکمل طور پر آزادی کا اعلان کیا۔ تاریخی پس منظر: روس اور یوکرین کے تعلق کی تاریخ 9ویں صدی سے شروع ہوتی ہے جب کیف روسی سلطنت کا دارالحکومت بنا تھا۔ 1988 میں کیف کے شہزادہ ولادیمیر نے روس کو آرتھوڈکس مسیحیت سے متعارف کرایا تھا، اور آج یہی کیف یوکرین کا دارالحکومت ہے۔ 1654 میں روس اور یوکرین ایک معاہدے کے ذریعے زار روس کی سلطنت میں متحد ہو گئے تھے اور پھر سوویت یونین میں بھی متحد رہے۔ البتہ روسی سلطنت کے دور میں یوکرین میں علیحدگی کے جذبات موجود رہے۔ ان جذبات کو سرد رکھنے کے لیے یوکرینی زبان پر پابندی لگائی گئی اور الگ شناخت کے عمل کو روکنے کے لیے کارروائیاں بھی کی جاتی رہیں۔ انقلاب روس کے بعد 1920 سے 1930 کے دوران اس وقت کے آمر جوزف اسٹالن نے یوکرین کے علیحدہ ریاست بننے کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے وہاں کے دانشوروں، مزدوروں اور کسانوں کے خلاف منظم کارروائیاں کی۔ اسی پس منظر کی وجہ سے یوکرین نے سوویت یونین سے علیحدہ ہونے کے بعد مغربی ممالک سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ یوکرین کی سیاست میں روس کے حامی اور مغربی ممالک سے بہتر تعلقات بنانے والے گروپس موجود ہیں۔ یوکرین نیٹو کا رکن نہیں، البتہ 2008 سے وہ اس کی رکنیت کا خواہش مند ہے۔ یوکرین نیٹو کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں بھی کر چکا ہے۔ یوکرین کی اندرونی سیاست اور روس کے خدشات: 2014 میں روس کی جانب جھکاؤ رکھنے والے یوکرین کے صدر وکٹوریا نوکووچ نے روس سے تعلقات بڑھانے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا، جس کے رد عمل میں عوام کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا اور وکٹوریا نوکووچ کو عہدہ صدارت چھوڑنا پڑا۔ روس نے اسے علاقائی سیاست میں شکست تصور کرتے ہوئے 2014 میں یوکرین کے علاقے کریمیا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد یوکرین کے مشرقی صنعتی مرکز ڈونباس میں روس کے حمایت یافتہ گروپس متحرک ہو گئے۔ جب ان علیحدگی پسند گروپس کو پسپائی ہونے لگی تو روس نے ان کی مدد کرتے ہوئے مشرقی یوکرین پر حملہ کر دیا۔ 2015 میں جرمنی اور فرانس کی کوشش سے یوکرین میں جنگ بندی ہو گئی، البتہ روس اور یوکرین دونوں جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر لگاتے رہے۔ روس کا یوکرین پر حملہ اور وجوہات: 24 فروری 2022 کو روس نے پڑوسی ملک یوکرین پر زمینی، سمندری اور ہوائی راستوں سے تباہ کن حملہ کر دیا۔ اس حملے کی مختلف وجوہات ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے مطابق یوکرین میں نازی نظریہ کے تحت جاری قتل عام کو روکنا چاہتے ہیں، اور اس حملے کی ایک اور بڑی وجہ بتائی جاتی ہے روس ایک عرصے سے یوکرین کی یورپی یونین اور نیٹو کے قریب آنے کا مخالف رہا ہے۔ اسے خدشہ تھا کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کے بعد روس کے خلاف لانچ پیڈ بن جائے گا۔ لڑائی کا 2 سال سے زائد عرصہ: روس یوکرین جنگ کے 2 سال سے زائد عرصے میں یوکرین نے روس کی جانب سے قبضہ کردہ 54% علاقے پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے، جبکہ روس اب بھی یوکرین کے تقریباً 18% حصے پر قابض ہے۔ روس نے یوکرین کے شمال مشرقی علاقے خارکیو میں ایک محاذ کھول رکھا ہے، جس میں یوکرین کے شہروں پر بمباری اور بندرگاہوں کی ناکہ بندی شامل ہے، جبکہ یوکرین روس کے بحری جہازوں اور انفراسٹرکچر پر ڈرون حملے کرتا رہتا ہے، جبکہ حالیہ عرصے میں یوکرینی فوجیں روس کی سرحد کے اندر داخل ہو کر بھی روس کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ رشیا یوکرین جنگ کی موجودہ صورتحال: دونوں کنٹریز میں جنگ جاری ہے اور دونوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اندازے کے مطابق 5 لاکھ تک کیجوالٹیز ہو چکی ہیں۔ جنگ کے نتیجے میں انسانی بحران پیدا ہوا ہے اور لاکھوں شہری بے گھر ہو گئے ہیں۔
اس تنازع کا حل روس اور یوکرین تنازع کا حل پیچیدہ ہے، البتہ حل کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جس میں جنگ بندی اور یوکرین سے روسی افواج کا انخلا، یوکرین کی یقین دہانی کہ وہ نیٹو رکنیت حاصل نہیں کرے گا، سفارتی مذاکرات کا نئے سرے سے آغاز، امن اور تعاون کے بدلے روس پر اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ، امن کے قیام کے لیے متاثرہ خطے میں بین الاقوامی افواج کی تعیناتی، اقوام متحدہ مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کرے، دیر پا امن کے لیے تاریخی مسائل، شکایات، نسلی تناؤ اور معاشی فرق کو ختم کیا جائے اور ایک پائیدار حل فریقین کے صبر، سمجھوتے اور تعاون سے ممکن ہے۔ نیٹو یا یورپی ممالک جتنا یوکرین کے معاملے میں ملوث ہوں گے، روس کا رد عمل اتنا ہی سخت ہوگا اور اس جنگ میں شدت آئے گی۔